نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ درس سن کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ وضو اگر ہمارا تھا اور ہمارے جسم سے خون نکل گیا تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہے، وہ آپ سنیے۔ خون یا پیپ یا زرد یعنی پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہہ گیا وہ، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ خون نکلا اور خون زخم سے بہہ کر تھوڑا سا وہاں سے ہٹ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ خون اگر چمکا، کوئی سوئی وغیرہ چبھی اور خون صرف چمکا اور تھوڑا سا نکلا کہ وہ زخم ہی پر ہے، زخم سے بہا نہیں ہے۔ سوئی کی نوئی وغیرہ چبھ جانے سے بعض مرتبہ خون چمک جاتا ہے اور تھوڑا سا ابھر بھی جاتا ہے، تو اگر وہ خون اپنے اس زخم سے بہا نہیں ہے، صرف چمک رہا ہے، تو چمکنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تب ہی ٹوٹے گا جب وہ خون بہہ جائے اپنی جگہ سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے اور اس انگلی میں کچھ خون کی سرخی معلوم ہوئی، ایسا لگا کہ یار کچھ خون دانت سے نکلا ہے، تو اگر وہ خون بہنے کے قابل تھا، آپ کو لگا کہ خون بہنے کے قابل ہے، یعنی زیادہ خون ہے اور اس کا مزہ بھی آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر تھوڑا بہت خون انگلی میں چمکا ہے، صرف ابھی ایسا لگتا ہے کہ بہت نہیں ہے، بہا نہیں ہوگا، تو پھر وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھے، خون اپنی جگہ سے نکل جائے اور نکل کر ایسی جگہ بہہ جائے کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، تو اس جگہ اگر وہ خون بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے زخم کا خون بار بار پوچھتے رہے، یعنی زخم تھوڑا سا ہوا، آپ نے اس کو پوچھ ڈالا، ابھی بہا نہیں تھا کہ پوچھ ڈالا، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں سے زخم میں خون نکلا، پھر آپ نے پوچھ ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے خون نکلا،
اور ابھی بہا نہیں تھا کہ آپ نے اس کو پوچھ ڈالا۔ تو اب کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کئی مرتبہ اس کو پوچھا، اگر آپ نے اس کو کئی مرتبہ پوچھا نہ ہوتا تو وہ خون اسی زخم پر رہتا یا بہہ جاتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نہ پوچھتا تو یہ خون اس جگہ رکتا نہیں، کچھ یہاں سے ہٹ جاتا، بہہ جاتا، تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یقین تھا کہ وہ بہہ جاتا نہ پوچھنے سے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر ایسا لگا کہ اگر میں نہ بھی پوچھتا نا تب بھی یہ بہتا نہیں، اسی جگہ رکا رہتا، تو اب اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وضو ٹوٹنے کے لیے خون کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جائے۔ جیسا کہ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ آپ نے انجیکشن لگوایا ہاتھ میں یا کولے پر یا کہیں بھی، اب خون انجیکشن تو لگ گیا، جب انجیکشن باہر نکلا تو اب اس جگہ خون تھوڑا بہت نکل جاتا ہے۔ تو اگر اتنا خون نکلا کہ وہ بہا نہیں، اسی جگہ رکا ہوا ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر انجیکشن نکالنے کے بعد خون بہہ گیا تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نس میں انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں، خون ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا خون بہہ کے انجیکشن کے اندر آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح گلوکوز وغیرہ کے ڈرپ نس میں لگوانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم باوضو ہیں، ڈاکٹر کے یہاں گئے، انجیکشن لگایا، تو اب دیکھ لیں، لیکن دیکھنے اور نہ دیکھنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم دوبارہ وضو کر لیں، یہ سب سے بہترین ہے اس کا عمل۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ خون کب نکلنے سے وضو ٹوٹے گا اور کب نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کب کتنا جو ہے دکھے تب ٹوٹے گا، بہہ جائے، تو یہ پوری تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ اب اس کو آپ